الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظیم. میرے عزیز بھائیو دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج کے بارے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حج ایک ایسی عبادت ہے جو خاص دنوں میں اور خاص مقامات پر اور خاص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، حج ایک ایسا ترین فریضہ ہے جس سے بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں، اور حج اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر حج فرض ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ان لوگوں پر جو جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہوں، یعنی جس کے پاس جانے کے اسباب موجود ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جانے کے اسباب بھی موجود ہوں پھر وہ حج پر نہ جائے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، یعنی بغیر حج کیے مر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، یعنی اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اور آج معاشرے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں جن کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتے. اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا گویا کے برابر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرما دی جاتی ہے. اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرے تو ان کی مغفرت بھی قبول کی جاتی ہے. اگر وہ حج کرنے والا کسی دوسرے کے لیے بھی دعا کر دے تو اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور گناہ کبیرہ کے قریب بھی نہیں گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے یہ ایسے آتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے اس دن پیدا ہوا ہو. اور حج قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب حج کے ارکان پورے ہو جانے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا حج قبول ہے یا اس کا حج مردود ہے. جس کا مقبول ہو جاتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اگر وہ پہلے بے نمازی تھا تو اب نماز شروع کر دے گا، اگر پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا اب وہ تلاوت کرنا شروع کر دے گا، اگر پہلے بے عمل تھا اب اس کے اعمال میں تبدیلی آ جائے گی. اگر حج کرنے کے بعد وہی رشوت خوری اور وہی بدماشی اور وہی عیاشی ہے، وہی بدعمالی ہے، وہی بے برکت کام کرنا شروع کر دے تو اللہ کے ہاں اس کا حج قبول نہیں ہوتا بلکہ یہ مردود ہے. یہ جنت کی طرف نہیں جا رہا بلکہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ دنیا کا حج قیامت کے میدان محشر کا نقشہ پیش کرتا ہے، اس لیے محشر کی تیاری پہلے ہی دنیا میں حج کر کے اس کی تیاری کا انداز اختیار کریں، اور یہ ایک نقشہ پیش کرتا ہے. تو اس لیے جس آدمی کے پاس حج میں جانے کے اسباب موجود ہوں
تو اس کو چاہیے وہ حج کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔